یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی محترم مکرم جناب ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب اور یہاں پہ تمام معززین جو تشریف فرما ہے، مسجد کرما والے شریف میں جو آپ تشریف فرما ہے، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ میرے لیے یہ آج چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا، اور میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور رب کائنات کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ ناچیز سے جو قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے جو میری ڈیوٹی اور میری خدمت لگائی، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ 9th 8th اور 7th کلاس کے جو نصاب ہے وہ پنجاب کا اور KPK کا، اس میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے یا گیا تھا، وہاں پر وہ خاتم النبیین کا جو اللہ کے آپ آخری نبی ہیں، وہ جو لائن تھی، انہوں نے جو اس سال جو نصاب آیا، جو تدریسی نصاب آیا، اس میں سے وہ لائن نکال دی گئی، حذف کر دیا تھا۔ جی، حذف کر دیا گیا۔ تو میری بہت سارے دوستوں نے اس طرف میری توجہ دلائی، اور خاص طور پر راجہ ساجد صاحب ہمارے ATI کے سابقین میں سے ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور دیگر دوست جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ قومی اسمبلی میں ہیں تو یہ مسئلے کا حل نکالیں۔ بہت اچھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین وہ قرارداد میں نے خود ہی لکھی، اور میرے ہاتھ سے ہی وہ لکھی ہوئی ہے، میں آپ سے شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ۔ زبردست۔ تو اس میں ہم نے پھر یہ پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جہاں پر لکھا جائے گا، پکارا جائے گا یا پڑھا جائے گا، وہ اس طرح سے ہوگا: حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ اس کو پھر جوائنٹ ریزولوشن بنا دیا گیا، بہت اچھا۔ اور یہاں پر میں علی محمد اور ڈاکٹر شیر افغان کے بیٹے ہیں امجد نیازی، ان کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے، اس کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو جوائنٹ ریزولوشن بنایا، اور اسی وقت جو ہے وہ اس کو انہوں نے منظور کر لیا۔ بہت اچھا۔ تو یہ کتنی بڑی خدمت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں جو اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا کی، بہت اچھا، اس کے لیے میں اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور انجمن طلباء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور پاکستان مسلم لیگ کے جو قائد میاں محمد نواز شریف ہیں، جن کی اپروول سے، جن کی منظوری سے کوئی بھی قرارداد آپ اپنی پارٹی کے سربراہ کی منظوری کے بغیر قومی اسمبلی میں پیش نہیں کر سکتے، تو میں نے ان کی منظوری سے اور صدر محمد شہباز شریف صاحب کی منظوری سے اور دوست ساتھیوں کے ساتھ اس کو مشاورت سے وہ کیا، تو الحمدللہ اس کو منظور ہوئی۔ تو یہ میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے میں ان کے نام کرتا ہوں، جماعت کے نام کرتا ہوں، اپنے اسلاف کے نام کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کے نام، احمد سعید کاظمی علیہ رحمت کے نام، سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمت کے نام، حضرت شاہ احمد نورانی علیہ رحمت کے نام، اور 1974 کے بعد جو ہے الحمدللہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلانے کے لیے قرارداد جمع کروائی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی اس میں کردار ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ محمد نورانی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چینل اپنا یوٹیوب کے اوپر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو ہم نے یہ طے کیا کہ کہاں سے ہمیں مخالفت مل سکتی ہے، تو ہم نے سوچا اپنے تئیں، کیونکہ اس وقت جو ہے اس دور میں ولی خان صاحب جو ہیں وہ سوشلزم کی بات کرتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب ہم 4 سال ان کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں وہ ننگے پاؤں استقبال کرنے کے لیے باہر آئے اور کہا کہ آقا دو جہاں کی عظمت کی جو آپ لے کے آ رہے ہیں، اس کے لیے آپ مجھے وہاں پہ طلب کرتے، میں وہاں پہ اسلام آباد میں آتا اور وہاں پہ آ کے سائن کرتا، تو انہوں نے اسی وقت اس کے اوپر سائن کیے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ سارے لوگ شامل رہے، ہمارے لوگ شامل رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری سے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جب پاسبانی کی بات آتی ہے تو الحمدللہ ہم سب پاکستانی مسلمان جو ہیں اس کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ وہاں پہ فرنٹ لائن میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر میں کھیلداس کوستانی کا نام، جو کہ ہمارا اقلیتی رکن قومی اسمبلی ہے، اگر نہ لوں تو زیادتی ہوگی، کیونکہ اس دن وہ بھی شامل تھا اس میں۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرارداد آ رہی ہے تو میں اس میں جو ہے نا چاہوں گا کہ میں ووٹ دوں۔ اس نے ووٹ بھی دیا اور اس نے ساتھ بھی دیا، اس نے سائن بھی کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے عقیدے کا احترام کریں، ہم دوسروں اپنا عقیدہ جو ہے وہ مضبوطی سے تھامے رکھیں اور دوسروں کے عقیدے کا ہم احترام کریں، اور جو بحثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اقلیتوں کا تحفظ بھی کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہماری جماعت، ان کے سربراہ اور ہمارے ساتھی جو ہیں اور باقی قومی اسمبلی کے لوگ جو ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ہم نے خاص طور پہ قادیانیوں کی طرف سے جو روزانہ شرارتیں ہو رہی تھیں ان کے آگے ہم نے الحمدللہ بند باندھ دیا ہے، اور ہم نے اپنا آقا کریم کے غلام ہونے کا ہم نے ثبوت دیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کی پاسبانی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کی ہے، اور اس کے لیے جو میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا وہ یہ ہے کہ میں اس کا ثواب جو ہے اپنے ووٹران، اپنے سپورٹران، اپنے وہ لوگ، وہ بچے جو ہماری گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، اور وہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد کے، اسلام زندہ باد کے، لیڈروں کے زندہ باد کے، میں یہ سارا کا سارا ثواب جو ہے ان کے نام کرتا ہوں اور اپنے بزرگان کے نام کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کی بات ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ اسی طرح سے لگی رہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی ہماری طرف سے، ہم انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہوں گے۔ بہت اللہ تعالیٰ سلام، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، اہلیان ہارون آباد اور جمیع محبین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان اور پوری دنیا میں رہنے والے عشاقان رسول، آج ہم ابر کرم اسٹوڈیو میں عزت مآب مکرم و محترم جناب حاجی چودھری نور الحسن تنویر صاحب MNA مسلم لیگ نون، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی اس کوشش اور کاوش کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو قرارداد پیش کی، اسے پاس کروایا، اس کے لیے تگ و دو کی، اور دیگر شرکاء کو ساتھ شامل کر کے یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی فلاح کا کام کیا۔ ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں، انہیں اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی طرف سے، چشتی آباد شریف کی طرف سے، اور یہاں جامع مسجد فیضان حضرت کرما والا شریف کی طرف سے اسی دن ہم نے یہاں پہ ایک خوبصورت پروگرام کیا تھا اور اپنے احباب کو بھی بتایا تھا۔ آج بھی اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ دنیا کے دیگر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کی ویلیو تو ایک مادیت کے ساتھ ہے، مگر یہ جو کام ہے حضور کی ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے پاس جس وقت یہ کتب جائیں گی اور وہ پڑھتے ہوئے نصاب تعلیم کے اندر جب وہ
محمد الرسول سے پہلے خاتم النبیین پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ عقیدہ ان کے قلب و جان میں راسخ ہو جائے گا، اور جس وقت کوئی بھی پارلیمنٹیرین وہاں اسمبلی میں بیٹھا ہوا حضور کے نام سے پہلے خاتم النبیین کہے گا تو بہت سارے فتنے آپ کی اس کوشش کی وجہ سے، وہ جو آپ نے کہا کہ بند باندھ دیا، الحمدللہ انشاءاللہ تعالی یہ اس کے جو اثرات ہیں، اچھے اثرات، وہ نہایت دیر پا ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے پھر آنے والے دور میں ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کی جد و جہد اور اس طرح کی عملی کاوشیں وہ آپ احباب جاری رکھیں گے۔ ہم بار دیگر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمارے ہاں تشریف لائے، اور ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی اس کوشش میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم کی ذات برکات آپ کو اور آپ کے برادر اکبر، ہمارے بہت ہی محسن اور محب عاشق رسول جناب حاجی شاہد جمیل صاحب، اللہ کریم ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ وہ پہلے بھی یہاں پہ تشریف لاتے رہے ہیں تو ہم انہیں بھی اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کے پورے خاندان کے لیے ایک اعزاز ہے، اور ہارون آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس وقت 53 کی تحریک چلی تھی تو سب سے پہلے خواتین کا ناموس رسالت کے لیے جلوس جو نکلا تھا تو وہ ہارون آباد سے نکلا تھا، اور مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب وہ شخصیت ہیں، وہ یہاں پہ تھے۔ اس کے بعد اور پاکستان میں جو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں بھی تعریف بھی انہوں نے لکھی، ان کا کردار ہے، تو یہ اس علاقے کو، یہ اگلا جو سیرا ہے الحمدللہ یہ بھی اس علاقے کے ایک ایم این اے کو اور یہاں کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ اس کی برکتوں سے اس پورے علاقے کے ہر طرح کے دکھ دور فرما دے اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، آمین وما علینا الا البلاغ۔